السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے ان مفردات کو پڑھتا ہے؟ الضلال نحیک، الحجر دلوی، اخیک للرجل. جزاک اللہ بارک اللہ لک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ عقیقہ لقا صدقہ. جزاک اللہ. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. جزاک اللہ. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. جزاک اللہ. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. جزاک اللہ. وإماطتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة. جزاک اللہ. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لک صدقہ وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلو في دلو أخيك لك صدقة. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اليوم السابع والعشرون، اليوم السابع والعشرون، آج 27واں دن ہے ہمارا. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی. الکنز الحی. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اپنی کہانی میں پھر سے جائیں گے. آج کا عنوان کیا ہوگا؟ ترتیب الصلاۃ، نماز کی ترتیب. اور اس میں آج ہم کچھ اور مفردات زندگی میں سے اٹھائیں گے اور استعمال کریں گے. تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو ایک بار دہراتا ہے جو یہاں یمین میں دیے گئے ہیں؟ استنصر، افرغ، غسل، مسح، استنشق، مضمض. جزاک اللہ. استنثر، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ واو. بتائیے افرغ کے لیے کون سی تصویر آئے گی؟ ہاں. جزاک اللہ بارک اللہ لک. غسل کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف. مسح کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال. دال. جزاک اللہ. استنشق کے لیے کون سی تصویر ہے؟ سر با. با. اور مضمض کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو دیکھ لیجئے یہ نماز کے جو ایکشنز ہیں ان میں سے جو اہم ایکشنز ہیں ان کی عکاسی کر رہی ہے یہ پکچر. اس پوزیشن میں جب کوئی بھائی ہوگا تو ہم کہیں گے قام، اسے کہیں گے رکع، یعنی ہوا قام، ہوا رکع، پھر سے قام، ہوا سجد، ہوا جلس. تو دو مائکس ہم آن کریں گے، ایک ان کو مذکر کے لیے بولے گا، وہیں دوسرا مؤنث کے لیے کہے گا. تو مؤنث کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ اس میں تائی تانیث الساکنہ داخل کرنا ہوتا ہے، یعنی قوم سے قومت، رکع سے رکعت. تو دو پارٹیسپینٹس آگے آئیں گے. هو قام، هي قامت، هو ركع، هي ركعت، هو قام، هي قامت، هو سجد، هي سجدت، هو جلس. هي جلست. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما.
مزید ہم 2 اور مائکس آن کریں گے، ایک بھائی اور ایک بہن، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جب کام کرنے والا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب وہ کہے کہ میں نے کیا، میں کھڑا ہوا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، میں بیٹھا، یعنی انا کمتو، انا رکعت، أنا كنت أنا كنت أنا ركعت أنا ركعت أنا قمت أنا قمت أنا سجدت أنا سجدت أنا جلست أنا جلست. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب اور ایک کوشش ہم یوں کریں گے، اب ہم ہوا اور ہیا کے بجائے 2 نام لے لیں گے، طہ قوم یا قوم طہ، اس میں کوئی دقت نہیں جب تک کہ ایک ہی مفرد ہو، یعنی کرنے والا ایک ہو، اور فعل بھی واحد کا آ رہا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں، چاہے آپ قومہ کے بعد اسم کو لائیں یا اسم کو پہلے لائیں اور فعل کو بعد میں لے جائیں۔ احمد قام، فاطمة قامت احمد رکع، فاطمة ركعت احمد قام، فاطمة قامت احمد سجد، نزهة سجدت بشیر جلس، فاطمة جلست. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اور انا کے ساتھ ہم نے سیکھا، بھائی ہو یا بہن ہو، جب وہ کہنا چاہے کہ میں نے کر لیا، انا کمتو، انا رکعتو، انا کمتو، انا سجدتو، انا جلستو۔ اب آئیے، اب اگر ہمیں کہنا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں کہے تو ہم مضارع استعمال کریں گے۔ تو بھائی کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہوا یقوم، بہن کے لیے ہیا تقوم، یقوم تقوم۔ یہاں پر چینج ہوتی ہے جی، یقوم تقوم، اور میں کر رہا ہوں، انا اقوم۔ تو چلیے اللہ کے بھروسے پر ہم 3 مائکس آن کریں گے، ایک بولے گا وہ کھڑا ہو رہا ہے یا وہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کہے گا وہ کھڑا ہوتی ہے، تیسرا کہے گا میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو 3 مائکس ہم آن کریں گے۔ هو يقوم هي تقوم، أنا أقوم هو يركع هي تركع، أنا أركع هو يقوم هي تقوم، أنا أقوم هو يسجد هي تسجد، أنا أسجد هو يجلس هي تجلس، أنا أجلس. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا۔ اب پھر سے ہم 3 مائکس آن کریں گے۔ اس بار ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم کوئی نام، یہاں پر ہم کوئی نام، لیکن اسے انا ہی کہنا پڑے گا، یعنی میں کر رہا ہوں۔ طه يقوم زینب تقوم، أنا أقوم طه يركع فاطمة تركع، أنا أركع طه يقوم زینب تقوم، أنا أقوم طه يسجد فاطمة تسجد، أنا أسجد طه يجلس زینب تجلس۔ أنا أجلس. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا۔ تو آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ عليه يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3۔ حمران سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے مانگا وضو کے لیے پانی، پھر انہوں نے انڈیلا اپنے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا برتن میں، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، ناک سے پانی جھاڑا، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اور اپنے بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، پھر دھوئے اپنے دونوں پیر 3 مرتبہ۔ ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، پھر کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے ایسے ہی، میرے اس وضو جیسے۔
ثم قال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو اس طریقے پر وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا يحدث فیہما نفسہ، جس کے بیچ میں اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، معاف کیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، خذو، لے لو، پکڑ لو، اختیار کرو، زینتکم، زینت، تمہاری زینت، اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں یعنی ہر نماز میں، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، انہو، بے شک وہ، لا يحب المسرفین، وہ نہیں پسند کرتا مسرفین کو، فضول خرچ کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر آپ نے آج تھوڑا سا اور فوکس کرنا ہے۔ خذ سے خذو، کل سے کلو، اشرب سے اشربو۔ تو یہ جو واو ہے اسے ہم واو الجماع کہتے ہیں، یعنی جماعت کے لیے آتا ہے، پلورل بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے اس الف کو بھی لایا جاتا ہے جسے ہم الف الفارقہ کہتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ فی الحال آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ او، خذ خذو، کل کلو، اشرب اشربو، تصرف تصرفو۔ آئیے اس حدیث کو بھی ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ حدیث بھی ایک بار سنتے ہیں۔ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ سووا صفوفکم، اپنے صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں درست کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا سیدھا کرنا اقامت الصلاۃ میں سے، نماز قائم کرنے میں سے۔ اب آئیے اب ہم اپنے قصے کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ لڑکے چلے تھے مسجد کی اور، تو انہوں نے دیکھا تھا ایک شخص کو کہ جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسے بڑے ادبن کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، انظر الینا، ہماری اور دیکھیں۔ تو اس کے بعد الرجل ينظر الولدان يتوضعان صحيحا الرجل يشاهد ويقول الآن أفهم الآن أفهم شكرا يا أولاد، يبتسم الرجل إليهما ويسأل كيف عرفتما ذلك؟ فيجيب الولدان من حديث النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويروي احمد الحدیث۔ تو مسکرا کر اس نے کہا تھا کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو، یعنی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم حدیث سے جانتے ہیں، اور پھر احمد اس حدیث کو آگے ہی لاتا ہے۔ حدیث یوں تھی، ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3۔ مزید کیا کہا؟ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي فَيَبْتَسِمُ لَهُمَا بِسُرُورٍ، وہ مسکرایا خوشی سے، وَيُصَافِحُهُمَا قَائِلًا، اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ہینڈ شیک کیا، کہتے ہوئے حَيَّا نَدْخُلِ الْمَسْجِدِ، چلو مسجد چلتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا عندما يدخلون المسجد بقدمهم اليمنى، جب وہ اپنے دائیں پیر کو لیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، يرون على الباب، انہوں نے دروازے پہ کیا دیکھا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اے اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ہی انہوں نے مسجد میں انٹری کی تو احمد نے کیا کہا؟ لا تجلس حتی تصلی رکعتین۔ اس کے بعد وہ شخص بولا جو ان کے ساتھ ہے، هذا ما علمنا من الحدیث، یہی تو ہم حدیث سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، یہی تو ہم نے حدیث میں جانا ہے۔ وزید یقول، اور زید کیا کہتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین، یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک نے کہا مت بیٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو، دوسرے نے کہا واہ کیا بات ہے، یہی تو ہم حدیث سے سیکھتے ہیں، اور زید نے حدیث ہی بتا دی کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو اسے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ پہلے 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اس کے بعد کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زینت کا خیال رکھا، انہوں نے مسجد کا احترام مد نظر رکھا، انہوں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈھونڈی اپنے لیے جگہ، وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ، انہوں نے جگہ ڈھونڈی مسجد میں، فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اسی بیچ کیا ہوا؟ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، مؤذن صاحب نے اقامت کے لیے کہا، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، تو لوگ کیا؟ فَيَصْطَفُ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، تو لوگ صفوں میں جانے لگے۔ وَيَقُولُ الْإِمَامُ، اور امام صاحب نے کیا کہا؟ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، اپنے صفیں سیدھی کرو، یا اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں درست کرو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا اقامت الصلاۃ میں سے ہے۔ اب آج کیا ہے؟ اب ہم آج دیکھیں گے کہ انہوں نے نماز کیسے کی، یعنی اب سین کیا سیٹ ہے، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے جب مؤذن نے اقامت کے لیے بلایا یہ تینوں چلے گئے۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے، ابھی تک ہم کہتے تھے یسمع، یرفع، یعنی واحد کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ ایک نہیں، یہ 2 بھی نہیں، یہ 3 ہیں، یہ تینوں جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سنیے آج کے اس سین کو، یبدأ الامام بالتکبیر اللہ اکبر ثم يركعون مع قوله اللہ اکبر ثم يقولون سمع اللہ لمن حمده ثم يدخلون الى السجدة مع قوله اللہ اکبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله اللہ اکبر ثم يجلسون لتشهد ثم يختمون الصلاة بالتحیہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یبدأ الامام بالتکبیر، یبدأ الامام بتکبیر اللہ اکبر ثم يركعون مع قوله اللہ اکبر ثم يقولون سمع اللہ لمن حمده ثم يدخلون إلى السجدة مع قوله الله أكبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله الله أكبر ثم يجلسون لتشهد ثم يختمون الصلاة بالتحية السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کچھ مفردات، کچھ ووکیبلری آپ نے ایبزارب کر لی ہوگی۔ ایک بار آپ پھر سے سنیے، یبدأ الامام بالتکبیر۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نے کہا تھا سو صفوفکم، اپنے صفیں درست کرو۔ اب کیا ہے؟ یبدأ، ہوا یبدأ۔ اب اگر فرض کر لیجئے ایک بہن نماز پڑھا رہی ہے اپنی گروپ کو، اپنی ٹیم کو، تو کیا کہیں گے؟ تبدأ، یبدأ نہیں کہیں گے، تبدأ۔ یبدأ الامام، تو امام صاحب نے شروع کی، کیا شروع کی؟ نماز شروع کی، انڈرسٹوڈ ہے، بالتکبیر، تکبیر سے شروع کی، اور تکبیر کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر یوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی اکبر من، جب یہ بتایا نہ جائے کہ کس سے بڑا ہے، جیسے ہم کہیں یہ بڑا ہے اس سے، یہاں پر ہے اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ہے، اسے ہم بلاغت کہتے ہیں۔ فی الحال اللہ اکبر، اس کا ہم ترجمہ عام فہم میں اللہ سب سے بڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثم یرکعون، ہوا یرکع، ہم یرکعون، وہ سب رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں مع قولہ، یہ کہتے کہتے اللہ اکبر
ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، یعنی ہوا سمع، لیکن آگے اللہ آیا ہے، یہ ہم جلد ہی جانیں گے. یعنی ہم کہتے تھے سمع طہ، سمع موسیٰ، سمع یونس، تو یہاں کیا ہے سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کر لی، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ سن رہا ہے. ثم یدخلون، وہ داخل ہو گئے الی السجدۃ، سجدے میں، مع قولہ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے اللہ اکبر. اس کے بعد یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے یرفع المتا، حدیث میں بھی ہم نے پڑھا یرفع اٹھے، من السجدہ، وہ سب یرفعون، وہ اٹھتے ہیں سجدے سے، کیا کہتے کہتے اللہ اکبر. اس کے بعد وہ بیٹھے. ثم یجلسون، اس سے پہلے ہی ہم نے سین میں کیا پڑھا تھا کہ جب وہ احمد گھر سے نکلا تو اسے ملا ایک بچہ جو کیا تھا، وہ بیٹھا تھا، یجلس تحت جدار یا یجلس بجانب الجدار. آج ہماری لرننگ کیا ہے؟ یجلسون، یجلسون، وہ سب بیٹھتے ہیں تشہد میں. ثم یختمون، یختم، ختم کرنا، کنکلوڈ کرنا، کمپلیٹ کرنا. ثم یختمون الصلاۃ بتحیہ، پھر تحیہ سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیا. تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے؟ جی. یبدأ الامام بتکبیر اللہ اکبر ثم یرکعون مع قوله اللہ اکبر ثم یقولون سمع اللہ لمن حمدہ. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ثم يدخلون إلى السجدة مع قوله الله أكبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله الله أكبر. جزاک اللہ. ثم يجلسون للتشهد ثم يختمون الصلاة بالتحية. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. يبدأ الإمام بالتكبير الله أكبر ثم يركعون مع قوله الله أكبر ثم يقولون سمع الله لمن حمده. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ثم يدخلون إلى السجدة مع قوله الله أكبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله الله أكبر. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ثم يجلسون للتشهد ثم يختمون الصلاة بتحیہ. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو دیکھ لیجئے یہ کیا ہے، یہ ہے بگننگ کا پوزیشن، اللہ اکبر، یبدأ الامام، اس کے بعد یہ ہے یقوم، یہ ہے یرکع، یقوم، یسجد، یجلس. جمع میں کیا کہیں گے؟ یبدأون، یقومون، یرکعون، یقومون، یسجدون، یجلسون. يبدأ الإمام بالتكبير الله أكبر ثم يركعون مع قوله الله أكبر ثم يقولون سمع الله لمن حمده. ثم يدخلون إلى السجدة مع قوله الله أكبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله الله أكبر ثم يجلسون للتشهد ثم يختمون الصلاة بالتحية. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. تو یہاں پہ ہم نے اور ایک چیز دیکھ لی ہوگی، ثم 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 ثم، یہ کیا ہے؟ یہ سیکوینس میں ہے، پھر دین. تو دین یا پھر، اس کے لیے کیا ہے؟ ثم. اور ایک لرننگ جس پہ ہم ابھی تھوڑی سی اور پریکٹس کریں گے، یبدأ، یرکع، یقول، یدخل، یرفع، یجلس، یختم. اب اگر اس کا جمع ہے تو یبدعون، یرکعون، یقولون، یدخلون، یرفعون، یجلسون، یختمون. اب آئیے، اب ہم ماضی اور مضارعہ کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے
کہ ایک سے کئیوں کا سفر کیسے پورا ہوتا ہے؟ آپ سب کے علم میں ہے جلسہ یجلسو، بلکہ اللہ کے کرم سے ہمیں اجلس بھی معلوم ہے، بیٹھو جی۔ سجدہ یسجد اسجد اسجد۔ اب کیا ہے؟ اگر ایک سجدہ کرتا ہے یجلسو، کئی سجدہ کرتے ہیں، خاصتاً ہم 2 سے زیادہ کی بات کریں گے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی مرحلے میں یہ جان چکے ہیں کہ عربی میں ڈیول کا ایک الگ سٹیٹس ہے، اس کو الگ سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ فی الحال آج ہماری لرننگ کیا ہے؟ سنگولر اور پلورل، لیکن بریکٹ میں قوسین میں کیا رکھنا ہے؟ مور دین 2۔ تو اگر یہ کام ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جلسہ، اس کی جمع ہے جلسو، جلسہ جلسو۔ وہی مضارعہ میں یجلسو یجلسون، یجلسو یجلسون۔ یہاں دیکھیں، سجدہ سجدو، یسجدو یسجدون۔ یعنی جب ہم نے کہنا ہے، ہم کہتے ہیں ہوا جلسہ، ہوا یجلسو، ہوا سجدہ، ہوا یسجدو۔ اب اگر ہمیں 2 سے زیادہ کہنا ہے تو ہم کہیں گے ہم جلسو، ہم یجلسون، ہم سجدو، ہم یسجدون۔ ایک پارٹیسپینٹ کہے گا ہوا قام، دوسرا پارٹیسپینٹ کہے گا ہم قامو۔ هو قام، هم قاموا، هو ركع، هم ركعوا، هو جلس، هم جلسوا، هو سجد۔ هم سجدوا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ مضارعہ پہ آئیں گے اسی پیٹرن پہ، ہوا یقوم، ہم یقومون۔ جی، هو يجلس، هم يجلسون، هو يسجد، هم يسجدون، هو يقوم، هم يقومون، هو يركع، هم يركعون۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ تو دیکھ لیجئے، مسح یمسح امسح۔ آج مزید اس میں اضافہ کیا ہوگا؟ مسح مسحو، یمسح یمسحون، امسح امسحو، حمل یحمل احمل، حمل حملو، یحمل یحملون، احمل احملو۔ تو چلیے بتائیے، یمسح احمد الرأس، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با۔ با۔ اگر ہم نے اس کو کہنا ہو احمد سر کا مسح کرو، کیا کہیں گے؟ یا احمد امسح الرأس۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ احمد یحمل الصندوق، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف۔ الف۔ مثال کے طور پر احمد نہیں ہے، فاطمہ ہے، تو جملے میں کیا چیز آئے گی؟ سارا تحمل الصندوق۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم نے احمد کو کہنا ہے یہ صندوق اٹھاؤ، تو کیا کہیں گے؟ یا احمد احمل الصندوق۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ سمع، سمعوا، اسمعوا، يسمعون، اسمع، اسمعوا، جلس، جلسوا، يجلس، يجلسون، اجلس، اجلسوا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ احمد یجلس بجانب الجدار، کون سی تصویر اس کے لیے مناسب ہے؟ جی با۔ با۔ اب بتائیے، اگر احمد بیٹھا ہے، کب سے بیٹھا ہے، یعنی ماضی میں کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ احمد جلس بجانب الجدار۔ اگر ہمیں کہنا ہو احمد کو، احمد دیوار کے ساتھ بیٹھو، تو کیا کہیں گے؟ احمد اجلس بجانب الجدار۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ یسمع احمد الصوت، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف۔ الف۔ احمد کو بولیے سنے آواز، تو کیا کہیں گی؟ احمد اسمع صوت۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے؟ صلا یصلی صلی، قال یقول کل، یصلی احمد الصلاۃ، اس کے لیے کون سی پکچر ہے؟ پر با۔ با۔ اگر اس سے کہنا ہو احمد نماز پڑھو، تو کیا کہیں گے؟ احمد صلی الصلاح۔ جزاک اللہ۔ احمد یقول الفکرہ، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف۔ الف۔ احمد کو بتائیے کہ کچھ کہنے کے لیے۔ یا احمد کل فکرہ۔
جزاک اللہ بارک اللہ لک. هو الصلي هم صلوا هو يصلي هم يصلون صل صلوا هو قال هم قالوا هو يقول هم يقولون قل قولوا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ. ہم پھر سے اپنی کہانی میں گئے اور آج ہمارا عنوان کیا تھا؟ ترتیب الصلاۃ. اس میں سے ہم نے کچھ مفردات دیکھے. مثال کے طور پر سجد سجدوا، رکع رکعوا، یسجد یسجدون، یرکع یرکعون. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.